محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام اللہ کا وہ دین ہے جس میں انسانوں کے لیے تمام مسائل اور احکامات واضح کر کے کھول کر بیان کر دیے گئے ہیں۔ کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، اس کی وضاحت اللہ کی طرف سے فرما دی گئی ہے۔ کیا ایسینشیل پریکٹس ہے اور کیا ایسینشیل پریکٹس نہیں ہے، اس کی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے اور اپنی سیرت اور زندگی کے ذریعے سے کر دی ہے۔ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر مسائل پر ہمیں گائیڈنس دی ہوئی ہے۔ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہو، بلیف اور ایمان کا مسئلہ ہو، اس میں بہت کھلے طور پر جیسے سورج دن میں چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، ویسے ہی ہر اصول اور پرنسپلز کے بارے میں اللہ نے وضاحتیں کر دی ہیں۔ شریعت زندگی گزارنے کا طریقہ، عمل، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، سارے مسائل کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں پرنسپلز عطا کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آج اگر کوئی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ اسلام میں کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا سمجھانا مشکل ہے، تو وہ صحیح بات ہے کہ اسلام کے بیسک کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ میں آج کی گفتگو میں اللہ کی شریعت کی حقانیت، اللہ کے دین کی عظمت کے ساتھ ساتھ جو حالیہ طور پہ ہمارے سامنے ایک کرناٹک ہائی کورٹ کا ڈیسیزن ایک بہت ہی زیادہ کریٹیکل اور بہت ہی اہم مسئلے میں آیا ہے، حجاب سے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں اپنی کچھ پوائنٹس رکھوں گا۔ ظاہر بات ہے ہمیں کورٹ کا کنڈم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم کورٹ کے اوپر کوئی ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں، یا ججز کے اوپر ہم کوئی اپنا رائے نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارا حق ہے، فنڈامنٹل حق ہے کہ ہم جو ڈیسیزنز، جو ورڈکٹ سامنے آتے ہیں، اس کا انالائز کریں، اس کے پلس اور مائنس کو پیش کریں، اس کے اندر کے اگر کوئی ویکنیسز ہیں تو ایکسپرٹس کے ذریعے سے اس کو اجاگر کریں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی ججمنٹ کو اپوز کرتے ہوئے اس کے خلاف کوئی بیان تو نہیں دے سکتا، لیکن اس سے ڈس ایگری ضرور کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی جو شریعت ہے، جس کو بنیادی طور پہ قرآن کریم کے ذریعے سے پرنسپلز دے کر سمجھایا گیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں سے اور سیرت کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک پورا نمونہ رکھا ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام کا سورس ہے اور یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں آئی ہوئی کوئی بات صرف اسلام کے لیے بنیادی حکم ہو سکتی ہے اور حدیث میں آئی ہوئی بات اسلام کی ایسینشیل پریکٹس نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ کیونکہ جس طرح قرآن کی اتھینٹسٹی ہے، ویسے ہی ان ٹوٹل حدیث کی بھی اتھینٹسٹی ہے، کیونکہ حدیث بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اور حدیث کے اندر بہرحال کیٹیگریز ہوتی ہیں، حدیث کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر الگ الگ اوپینین ہوتا ہے، لیکن اوور آل ان جنرل ان ٹوٹل حدیث اتھینٹک ہے اور قرآن کی طرح ریلیونٹ ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کو ماننے کے لیے۔ شریعت جو مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ دنیا کے تمام میتھڈولوجیز میں
سب سے زیادہ کلیئر اور سب سے زیادہ پرنسپلز پر قائم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن آج کے زمانے میں پیش نہیں کر سکتا ہے جو اتھینٹسٹی کے ساتھ اور بیسک پرنسپلز کے ساتھ اس طور پر کھڑے ہو کر سامنے آ جائے کہ اس کی پوری پکچر زندگی کے ہر آسپیکٹ کے اندر نظر آ جائے۔ ممکن نہیں ہے جیسا کہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ عبادت کا طریقہ ہو، معاشرت کا طریقہ ہو، لین دین اور معاملات کا طریقہ ہو، سیاست کا طریقہ ہو، حکومت کا طریقہ ہو، کورٹ کا طریقہ ہو، قضاء کا طریقہ ہو، زندگی کے تمام میدانوں میں اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں، اور ان پرنسپلز کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے کے اندر نمونہ سیٹ کر کے دے دیا ہے۔ اس لیے وہ صرف تھیوری نہیں ہے، وہ پریکٹیکل بھی ہے۔ یہ ہے وہ اسلام کی بیوٹی، اور یہ ہے اللہ کی شریعت کی عظمت، جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پوری حقیقتوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے حجاب کا، ہیڈ اسکارف کا یا ویل کا، اس کے اوپر مکمل ایک خطاب میرا ایک دو جمعہ پہلے ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اور حجاب کے سلسلے میں جو اس کا مقصد ہے، پردے کی جو حکمت ہے، اور ہیڈ اسکارف کا جو ثبوت ہے، قرآن کی جو آیات ہیں، وہ اس بیان میں کافی حد تک کور ہو چکی ہیں اور اس میں وہ بات آ گئی ہے۔ آج خاص طور پہ میں ایسنشل پریکٹس اسلام کے اندر کیا ہوتی ہے، اور اسلام کس چیز کو ضروری اور فرض سمجھتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے میں اسلام کے اصول کیا ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ سامنے آنے والے ورڈکٹ کے اوپر کچھ پوائنٹس اٹھانا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہوں، بلکہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے دین کے اوپر جو نگاہ رکھتا ہوں، اپنی شریعت کو جو جانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بیس کو، فنڈامنٹلز کو جتنا پڑھا ہوا ہوں، اور ایکسپرٹس کو سن کر اس مسئلے کے اندر جو رائے قائم کر سکتا ہوں، اس کو کھلے طور پر پیش کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اللہ کی شریعت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی وضاحت حدیث سے ہوا کرتی ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کو صرف کمانڈمنٹ کے فارم میں نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں مورلٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے حکم کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے شمار مسائل میں چیزوں کی حکمتیں بتاتا ہے، اور اس کے بیس پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں انسانوں کی تربیت کے لیے مرحلہ وار حکموں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بیس پر ہم تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر شریعت فارم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ شراب پینے والے، ڈرگس لینے والے، نشہ استعمال کرنے والوں کو ایک جگہ قرآن پاک میں کہتا ہے، سورہ نساء کے اندر، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ آؤ اس وقت جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ نشہ استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ یہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے بتائیے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ فائدے سے بڑھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک چیز کے اندر گناہ ہے، فائدہ ہے، دونوں پہلو ہیں۔ البتہ گناہ زیادہ ہے، لیکن اس کا حرام ہونا تو اس سے ثابت نہیں ہوا۔
اگر کوئی یہ آیت لے کر یوں کہنے لگے کہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے وہ تھوڑے فائدے کو لے رہا ہے، بڑے گناہ کو لے رہا ہے، تو تھوڑا ثواب ملے گا، تھوڑا زیادہ گناہ ملے گا، تو یہ کیسی illogical بات ہوگی؟ ہم تمام آیتوں کو جب سامنے رکھیں گے اور سورہ مائدہ کی آیت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں گے جس میں اللہ کھلے طور پر، واضح طور پر حکم دیتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب، جوا شیطان کی طرف سے دی گئی ناپاکی ہے، اس سے بچو، تمہیں بچنا ہے اس سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح حجاب کے مسئلے میں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمارے کورٹ کے ورڈکٹ میں یہ بات بھی آئی ہے، جو چیز ریکمینڈڈ ہو وہ ایسنشیل پارٹ نہیں ہوا کرتی ہے. قرآن میں جو فارمیٹ استعمال کیا گیا ہے وہ ریکمینڈ کرنے والا ہے. سورہ نور کی آیت جو ہے اس کے اندر کہا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے دے شڈ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیا کریں اپنے کاندھوں کے اوپر جب وہ باہر نکلیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حکم دیا گیا سورہ احزاب میں کہ آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ڈال لیں، یدنین علیہن. اس میں بھی آرڈر کا ورب یوز نہیں ہوا ہے، یدنین، کہ وہ لوگ ڈال لیتی ہیں یا وہ لوگ ڈال لیں اپنے اوپر جلباب کو جو سر کے اوپر سے ان کو ڈھانک دے، پورے جسم کو کور کر لے. یہ اس کے زیادہ بہتر ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے اور اذیت اور تکلیف نہ دی جائے. اس کے بیس پر اگر کوئی یہ سمجھانے یا سمجھنے لگے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ایک ریکمینڈ کے طور پر ہے، ایک اوبلیگیٹری طریقے پر نہیں دیا گیا ہے، تو اس سے زیادہ قرآن کے ساتھ مذاق اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے کتنی جگہوں پر ہمیں باتیں کہی ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اب نماز کیا ہے، زکوٰۃ کتنی قسمیں، کس مال میں کیسی ہے، قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے، تو ہم اس آیت پر عمل ہی نہیں کر سکتے اگر حدیث کو نہیں لیں گے. اور صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر صاف طور پر اس آیت سورہ نور کی آیت کی تفصیل میں واضح طریقے پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کے ہر حصے کو چھپائیں، بالوں کو کور کریں اور اس کے ساتھ اپنے جسم کے اوپر پردہ ڈالیں. دیکھیے، اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اس فیصلے کے اندر جو سامنے آیا ہے، اس میں مذہب کے ایسنشیل پریکٹس کو بنیاد بنا کر اس حق کو چھیننے کی بات کہی گئی ہے یا لینے کی بات کہی گئی ہے جو ہیڈ اسکارف سے ریلیٹڈ ہے، کہ مذہب میں کیونکہ ایسنشیل پریکٹس نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں لینا چاہیے. ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر جو 25 آرٹیکل ہے، اس کے اندر ہمیں مذہب کی آزادی کی بات کہی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 26 آرٹیکل کے اندر اور 25 اور اس کے سب آرٹیکلز کے اندر بھی ہمیں کانشینس کی فریڈم کی بات کہی گئی ہے. فریڈم آف کانشینس، فریڈم آف ریلیجن، اور اسی سے ریلیٹڈ فریڈم آف چوائس. آرٹیکل 21 اور 14 اور اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹ فریڈم کا ہے، اسی کے اندر جو فریڈم آف چوائس ہوتی ہے اس کے اندر فریڈم آف فوڈ، فریڈم آف چوائس آف فوڈ، چوائس آف ڈریس، یہ بھی انکلوڈ ہے جو سپریم کورٹ کے بے شمار ججمنٹس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک بہت کریٹیکل مسئلہ ہے کہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے ایسنشیل پریکٹس کو جاننے کے لیے سورس کیا ہوگا، کس بنیاد پر ایسنشیل پریکٹس مانا جائے گا
اور کس بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جس کے اندر ریلیجیس پریکٹس کیا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کھلی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ گاندھی ورسز اسٹیٹ آف بامبے 1954 کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے جس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے، نو اینی آؤٹ سائڈ اتھارٹی ہیز رائٹ، کسی آؤٹ سائڈ اتھارٹی کو یہ حق نہیں ہے ٹو سے اٹ از essential practice of a religion۔ آؤٹ سائڈ اتھارٹی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ مذہب کا اسینشیل پریکٹس ہے، یا وہ یہ کہے کہ یہ مذہب کا اسینشیل پریکٹس نہیں ہے، یا اس کو ریسٹرکٹ کرے یا پروہیبٹ کرے۔ آؤٹ سائڈ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کا ایک اور ججمنٹ ہے جو سنگھ ورسز اسٹیٹ آف پنجاب 1959 کا ہے، جس کے اندر اٹانومی آف ریلیجن کو اشور کیا گیا ہے۔ ریلیجن کی اٹانومی ہے اور اس کے اندر کسی کو بھی کوئی اپنی طرف سے رائے دینے کا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ ہم ریلیجیس اسکرپچرز میں جا کر بہت زیادہ سرچ کرنے کے بجائے اگر ہمارے سامنے جو پٹیشن لے کر آیا ہوا ہے، ہمارے سامنے جو اصل مسئلے کو اٹھانے والا ہے، اس کے فیتھ کو معلوم کریں گے، واٹ از ہز فیتھ، اور اس کے ریلیجن میں اس کی پریکٹس ہے یا نہیں ہے۔ کم لوگ کریں زیادہ لوگ کریں یہ میٹر بالکل نہیں کرتا ہے، اس کے ریلیجن میں وہ پریکٹس موجود ہے کہ نہیں اور اس کا فیتھ کیا ہے۔ اگر انڈیویجول کا فیتھ یہ ہے کہ میرے لیے یہ ضروری ہے اور یہ پریکٹس موجود ہے مذہب کے اندر، تو یہ بات اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اس کے لیے ایسنشیل پریکٹس ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ججمنٹ کوٹ کیا گیا ہے اس ورڈکٹ کے اندر، جو شرور مٹ کا کیس ہے 1954 کا، جو کہ اس ورڈکٹ کے اندر کوٹ کیا گیا اور اس کے کافی حوالے دیے گئے ہیں، اس کا ایک حصہ مسنگ ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر سمجھا نہیں گیا ہے یا اس کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی ججمنٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو مذہب ہے یا مذہبی پریکٹس ہے اس کو اٹانومی تو ہے ہی، اس کو فریڈم اور اپنے طور پر اس کو اختیار کرنا ہے ہی، لیکن اس سے آگے کی بات اس میں یہ کہہ دی گئی کہ ایک ریلیٹڈ ہندو مذہب سے ریلیٹڈ کیس تھا ان کنسرن ٹو ہندوازم، اس میں ایک بات کہی گئی ہے، بڑی عجیب بات ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے ریلیجن کو جج کرنے میں اور ایسنشیل پریکٹس کو سمجھنے میں۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہندو جب پیدا ہوتا ہے، فرام دے آر بورن ٹل دے آر ڈائڈ، ان ایوری سنگل ڈے جو وہ پریکٹس کرتے ہیں وہ ایسنشیل پریکٹس، ریلیجیس پریکٹس، سنگل ڈے جو وہ پورے پیدائش سے لے کر مرنے تک پریکٹس کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہو، کہیں جاتا ہے، مندر میں جاتا ہے، کوئی پوجا پاٹ کے اپنے طریقے اختیار کرتا ہے، جو جو راستے اختیار کرتا ہے، جو جو پریکٹس اور عمل ڈے بائی ڈے کرتا ہے، وہ سب اس کی ریلیجیس پریکٹس مانا جائے گا۔ اس سے تو معلوم ہوا جو بھی آدمی بلیف رکھ کے کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے ریلیجن میں وہ بات موجود ہے تو وہ ریلیجیس پریکٹس ہوئی۔ اس کے بعد ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو جو فریڈم ملی ہوئی ہے، فنڈامنٹل فریڈم ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، اس کا اگر کاؤنٹر ہوگا کسی پبلک آرڈر سے، وہ اگر کلیش کرے گا
کسی باڈی یا کسی آرگنائزیشن کے رولز سے، تو اس میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک کمیونٹی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ دوسری کمیونٹی کے فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکرا رہا ہو، تب تو وہاں مسئلہ دوسرا ہے، تب تو وہاں حکم اور فیصلے کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن اگر ٹکراتا نہیں ہے تو مول بھاونا جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو سیو اور سیکیور کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اہم بات جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ہمارے قانون کے اندر جس پر فوکس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رائٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، رائٹس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، فنڈامنٹل انڈیویجول رائٹس کو، اسٹیٹ کے پاور کو لمٹ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کا آبزرویشنز، سپریم کورٹ کے ججمنٹس اسی کو دکھاتے ہیں، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کی اصل بھاونا یہی ہے، جس کا اسٹرکچر ہی اسی بنیاد پر پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ جب آرٹیکلز بن رہے تھے اس وقت امبیڈکر نے آرٹیکل 19 کے سب آرٹیکلز جو 2 سے لے کر 6 تک ہیں، جس کے اندر پبلک آرڈر اور ایک باڈی آرگنائزنگ باڈی جو ہوتی ہے اس کے رائٹس اور اس کے حق، اس پر ڈسکشن کیا ہے، اس کے رائٹس کو ذکر کیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہاں تو کانفلکٹ ہو رہا ہے، ایک طرف آپ فنڈامنٹل رائٹ انڈیویجولز کے اتنے اہمیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایک آرگنائزنگ باڈی کے لیے فنڈامنٹل رائٹ دے کر ان کو بھی حق دے رہے ہیں۔ تو وہاں ڈاکٹر امبیڈکر نے اس بات کو بہت کھلے طور پر بار بار کہا تھا کہ اسٹیٹ کبھی بھی اوور رول نہیں کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول رائٹس کو اوور رول کرے۔ ہاں، ایک آرگنائزنگ باڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بھی کچھ رائٹس ہوں اور اس کی بنیاد پر اس کو سیو کیا جائے۔ 2 دسمبر 1948 1948 میں امبیڈکر نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت کو کبھی بھی اس طریقے پر ڈیل نہیں کرنا چاہیے اس ملک میں کہ اس ملک کے مسلم کو پرووک کیا جائے ٹو ریز، کہ وہ بغاوت کی سوچ کو لائیں۔ کبھی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے 1948 کا۔ اور عجیب بات ہے، سردار پٹیل جن کو بہت مانا جاتا ہے اور جن کا بڑا گن گایا جا رہا ہے، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن فارمنگ کے مائنورٹی کمیٹی کے ہیڈ تھے۔ مائنورٹی سے ریلیٹڈ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں بن رہی تھی اس کمیٹی کے ہیڈ تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ریپیٹڈلی یہ بات کہی ہے، بار بار انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی اس ملک کے اندر میجورٹی مسٹ پٹ دیم سیلوز ان دا شو آف مائنورٹی۔ میجورٹی کو ہمیشہ مائنورٹی کے حالت میں کھڑے کر کے اپنے کو فیصلہ کرنا چاہیے اور جج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا ہمیشہ مائنورٹی always feel welcome in this country۔ مائنورٹی ہمیشہ اس ملک کے اندر اپنے کو ویلکم فیل کرے، اس کو محسوس ہو کہ ہمیں اس ملک میں ویلکم کیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ جب یہ ملک ڈیوائیڈ ہو رہا تھا تو اس وقت جو یہاں پر رہنے والے تھے وہ بائی چوائس یہاں پر رکے تھے، ان کے پاس آپشن تھا جانے کا، لیکن انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کر کے اس ملک میں رہنے کو اختیار کیا تھا۔ اس لیے وہ بائی چوائس اس ملک کے باشندے اور رہنے والے ہیں، ان کا یہ زیادہ حق ہے کہ ان کو ویلکم کیا جائے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔
ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو سیکیور کیا جائے اور ان کے تحفظات کو یقینی بنایا جائے۔ اس لیے ان اصولوں کی روشنی میں اور بہت سارے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ورڈکٹ کانٹریڈکٹ کرتا ہوا دکھتا ہے بہت سارے پوائنٹس کے اندر جو ملک کی کانسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل رائٹس کی مول بھاونائیں ہیں اس سے بھی، اور ریلیجیس فریڈم کے صحیح اسیسمنٹ سے بھی، اور اس کی بنیاد پر اسینشیل پریکٹس اور نان اسینشیل پریکٹس ماننے یا کہنے سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ یاد رکھیے یہ مسئلہ چہرے کے نقاب کا نہیں ہے۔ چہرے کا نقاب تو بہرحال ہمارے علماء کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف کر رہا ہے، کچھ لوگ اس کو ضروری مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ضروری نہیں مانتے ہیں، اس میں اختلاف یقیناً موجود ہے۔ بہرحال ایک بڑا طبقہ، ایک بڑے علماء اسکالر کی ٹیم اس کو ضروری سمجھتا ہے، خاص طور پہ فتنے کے زمانے میں۔ لیکن یہ مسئلہ ہیڈ اسکارف کا ہے، سر کے اوپر دوپٹہ ڈالنے کا ہے، اور سر کو ڈھکنے کے اندر اور بالوں کو چھپانے کے اندر کسی مذہب یا مسلک کے درمیان مسلمانوں میں فرق نہیں ہے اس کو ضروری ماننے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا کھلا مطلب، صاف مطلب یہی ہے کہ ان کو سر کے بالوں کے اوپر ڈالنے والے دوپٹے کو اپنے کاندھوں کے اوپر بھی ڈال کر چھپانا چاہیے، اس سے اپنی گردن کو اور اپنے پہلوؤں کو ڈھکنا چاہیے۔ اس سے جو حدیث صحیح بخاری کی صحیح اور صاف اور صریح حدیث ہے جس میں سر کو چھپانے کا کھلا حکم موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ضروری عمل اور مسلمانوں کے نزدیک فرض عمل ہے کہ چہرے کے علاوہ سر کو ضرور بے ضرور چھپایا جائے۔ اس لیے یا تو سمجھانے میں یا سمجھنے میں غلطی ضرور ہوئی ہے کہ اسینشیل پریکٹس کو ماننے، جج کرنے اور اس کو سمجھنے میں کیا میتھڈولوجی اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح اس کے بارے میں ریمارک دینا چاہیے، کیونکہ ہر مذہب کے ماننے والے اس کا جو بلیف ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے، اس کا جو فیتھ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے وہ اسینشیل پریکٹس مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ کسی کمیونٹی کا کسی حکم کو نہ مانتے ہوئے عمل کرنا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مذہب کا ضروری عمل نہیں ہے۔ سکھوں کے ہاں کرپال کا رکھنا مذہبی ضروری عمل ہے، اسینشیل پریکٹس ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو نہیں رکھ کے چلتی ہے ہر وقت، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ ان کی اسینشیل پریکٹس کے اندر یہ نہیں آتا ہے۔ ٹربن ان کی مذہبی فنڈامنٹل پریکٹس ہے، لیکن ایک بڑی تعداد آج موجود ہے جو اس کو اختیار نہیں کرتی ہے نیو جنریشن میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ وہ مذہبی پریکٹس نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تعداد کے نہ کرنے سے دوسروں کے کرنے یا نہ کرنے پر فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر انڈیویجول کے رائٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور اس کے فیتھ اور بلیف کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسی لیے تو فریڈم آف کانشینس ہے۔ فریڈم آف کانشینس کس چیز کا نام ہے؟ وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آدمی خود اپنے طور پر ضمیر کے اندر کیا زیادہ مانتا ہے اس کو پریکٹس کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جو فریڈم کی بات ہے، ہر ایک کو جو چوائس آف فوڈ، چوائس آف ڈریس کے حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل آزادی یہاں تک کہ ڈیتھ پینالٹی کے اندر تک دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈیتھ پینالٹی کے اندر جیل کے اندر بند ہے تو اس کے اوپر ریسٹرکشن مومنٹس کے ہیں، وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے، اپنی بات لکھ سکتا ہے، اپنی بات بیان کر سکتا ہے، اس کو تمام چیزیں فراہم کی جا سکتی ہیں جس سے وہ اپنے تھاٹس کو لکھ سکے، بھیج سکے، بات کر سکے، اپنی بات پہنچا سکے۔ یہ تمام رائٹس اس کے ختم نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حیران کن بات ہے کہ جو ہم ڈریس کوڈ کے اندر شامل دوپٹے کے کلر کو جو مانتے ہیں، اس کو سر پہ ڈالنے سے صرف اگر یونیفارمٹی کے خلاف ورزی نظر آتی ہو
تو ایسی یونیفارمٹی تو کہیں پر بھی نہیں دیکھی گئی ہے. یہاں تک کہ میں سن رہا تھا ایک بڑے ایڈوکیٹ کو، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے ڈریس کوڈ ہے، ایڈوکیٹس کے لیے ایک ڈریس کوڈ ہے جو ہم کورٹ میں جاتے ہوئے پہنتے ہیں، وہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر، ہیڈ کے اوپر اگر کوئی اوپر کچھ ڈال رہا ہے، سر کے اوپر کوئی کچھ رکھ رہا ہے، تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو منع نہیں کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کورٹ کے اندر جاتے ہوئے ڈریس کوڈ کو فالو کرتے ہوئے اپنے سر کے اوپر کوئی کیپ وغیرہ ڈال رہا ہے تو وہ اس کا النگھن نہیں ہوتا ہے. تو پھر اس طرح اگر اسی ڈریس کے کلر کا کوئی اپنے سر کے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہے تو وہ ڈریس کوڈ کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ مسئلہ ہے ایک مسلمانوں کے لیے بے چینی کا مسئلہ اور ناراضگی کا مسئلہ، بے اطمینانی کا مسئلہ بنا ہے. ہم امید کریں گے کہ اس پر ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ غور کرے گی اور سپریم کورٹ اس پر صحیح ایکشن لے کر ہم کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پٹیشنرز کے ان کو دیا جائے گا. لیکن بہرحال اخیر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارا عمل اصل میں ہمارا دین ہوتا ہے. ہم کتنا زیادہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں فالو کر رہے ہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ہمارے سماج کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو سنسیئرلی لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر ہم میجورٹی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے لگیں گے تو خدا کی قسم کوئی طاقت اس سے منع نہیں کر سکتی ہے، نہ روکنے کی طاقت رکھتی ہے. لیکن جب ہم اللہ کے دین کو روندیں گے اپنے پیر کے نیچے تو اللہ ایسے لوگ مسلط کرے گا جو ہم سے اس حق کو بھی چھین لیں گے جو کبھی آزادی کے ساتھ ہم اس کو اختیار کر سکتے تھے. اللہ ہم کو چانس دیتا ہے، جب ہم اللہ کی شریعت کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے اوپر ایسے ریسٹرکشنز مسلط کر دیتا ہے اور ایسا ماحول بھی دیتا ہے جس میں ہم چاہتے ہوئے بھی اختیار نہ کر سکیں. ضروری ہے کہ ہم اسلام کو ان ٹوٹل اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کے اندر اسلام کے احکامات کو، فنڈامنٹل جو اسلام نے ہم کو کمانڈمنٹس دیے ہوئے ہیں، ایسینشیل پریکٹسز ہیں، اس کو ہم اپنی سوشل لائف کے اندر پورے طور پر اختیار کریں. اس کے ذریعے سے ہماری جو پکچر آئے گی اور اس کی بیوٹی جو سامنے آئے گی، پھر کوئی طاقت اس کو اپوز نہیں کر سکے گی اور ہم پوری آزادی کے ساتھ اس پر جی سکیں گے. بہرحال آخری بات یہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اسلام کی جو بنیادی فرائض اور احکامات ہیں اس میں کمپرومائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ اسلام کے احکام پر جمنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے. یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میسج بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اسلام کو تمام طریقوں پر اختیار کرنے والا اور تمام میدانوں میں اختیار کرنے والا بنائے اور دین کو پورے طور پر زندگی میں لانے والا بنائے. اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.